اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو آپ لوگ؟ آج میں بہت زیادہ اداس ہوں۔ پتہ ہے کیوں اداس میں اس لیے ہوں نا کہ رات کو میں بہت زیادہ دیر سے سوئی تھی اور اس لیے میں صبح اٹھ نہیں پا رہی تھی، اور جس کی وجہ سے مجھ سے نماز فجر رہ گئی ہے۔ لیکن جب میں اٹھی تو ٹائم تو گزر چکا تھا، نماز میری قضا ہو چکی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ ایسے تو میں نے نہیں چھوڑنا اس کو۔ تو میں نے اٹھ کے وضو کیا اور پھر جو ہے اپنے آپ کو تیار کیا نماز کے لیے، اور پھر وہی نماز جو مجھ سے قضا ہوئی تھی وہ میں نے قضا نماز جو ہے وہ میں نے پڑھی۔ لیکن میں نے پرومس کیا کہ میں آئندہ جو ہے وہ اپنی نماز کیا کروں گی، میں اپنی نماز جو ہے وہ قضا نہیں پڑھوں گی، مینز میں اپنی نماز کو اس کے ٹائم پہ ہی پڑھوں گی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ نماز نہ پڑھنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ایون اتنا کہ کہتے ہیں کہ آخرت میں جب سارے اعمال کا پوچھا جائے گا تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز جو ہے اگر یہ عمل آپ کا صحیح نہیں ہوتا تو باقی سارے اعمال جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے۔ صحیح ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ نماز جو ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے تو آپ نماز پڑھو، آپ نماز پڑھو، آپ خشوع و وضو کے ساتھ جو ہے آپ نماز پڑھنا شروع کرو۔ آپ اتنے ڈیپ جاؤ اس نماز میں، اس کے ہر ایک لفظ کو اتنا آپ گہرائی کے ساتھ ادا کرو کہ آپ کو لگے کہ آپ جو ہے آپ کے ارد گرد کچھ بھی نہیں ہے سوائے آپ ہو اور آپ کا اللہ ہے بس۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ اللہ سے بات کرو تو اس کے لیے آپ نماز پڑھو، اور اگر ریٹرن میں آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے، تو اس کے لیے آپ کیا کرو، اس کے لیے آپ قرآن شریف کی تلاوت کیا کرو۔ صحیح ہے؟ چلیں آتے ہیں اپنے بکلٹ کی طرف، اور یہاں پہ بکلٹ میں اب ہم کریں گے باب دوم کا سبق ہے نماز، اس کے اوقات نماز، ساتھ میں آداب نماز، قبلے کا تعارف اور اہمیت۔ صحیح ہے؟ نماز ہوتی کیا چیز ہے؟ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ایمان والوں پر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، پہلے پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سارے پڑھو شاباش۔ میں نے کہا تھا نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب بھی آئے تو آپ نے ریٹرن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا ہے۔ تو کیا ہوا جب واقعہ معراج، آپ میں سے کچھ کو تو پتہ ہی ہوگا۔ اچھا، واقعہ معراج پہ کیا ہوا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے۔ تو وہ ڈیفرنٹ جو 7 آسمان ہیں، صحیح ہے، تو 7 آسمانوں سے ہو کر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے تھے۔ تو لاسٹ والے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے، انہوں نے ملاقات کی، تو جب واپس آ رہے تھے تو ان کو جیسے ہی وہ 7ویں آسمان پہ، مینز جو اوپر سے 7، یہاں سے 7واں لگتا ہے، آئی تھنک سو، ہاں، تو جب وہ جیسے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ملاقات کرنے کے بعد وہ واپس آ رہے تھے تو ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ راستے میں ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ مطلب آپ کی ملاقات کیسے رہی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی خوش تھے، انہوں نے کہا کہ مطلب بہت اچھے سے رہا، بہت ساری باتیں ہوئی میرے اور اللہ کے درمیان میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے کہ آپ کو کتنی نمازیں جو ہے وہ ملی ہے ایز اے گفٹ؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 50 نمازیں، 50۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ ہے، کہ میری قوم پہ بھی اتنی نمازیں جو تھی وہ فرض تھی، لیکن وہ بہت مشکل سے، مطلب کفار جو تھے وہ تو پڑھتے ہی نہیں تھے، لیکن ان کے لیے کافی مشکل تھا۔ آپ جاؤ، آپ اللہ تعالیٰ سے
ریکویسٹ کرو, آپ ان سے عرض کرو کہ آپ کے لیے نمازیں جو ہے, آپ کی امت کے لیے یہ نمازیں جو ہے یہ کم کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو صحیح ہے. وہ گئے ہیں واپس, اللہ تعالیٰ سے انہوں نے بات کی, واپس تشریف لائے. پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی کیا ہوا, کیسے رہا؟ انہوں نے کہا موسیٰ 5 کم کر دیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بس صرف 5؟ انہوں نے کہا نہیں واپس جاؤ, آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی کیونکہ آپ کی امت بہت کمزور ہوگی, یہ نہیں پڑھ پائیں گے وہ لوگ. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر سے گئے, پھر سے 5 کم کر کے آ گئے. پھر سے جب موسیٰ علیہ السلام سے ملے, انہوں نے کہا نہیں یہ تو اب بھی بہت زیادہ ہیں. اس طرح وہ 9 ٹائمز جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس 9 ٹائمز گئے ہیں. 9 ٹائمز کو آپ 9 into 5 کر دے, 5 ہر ایک باری میں کم ہوتا جا رہا تھا. اب جب وہ 9 بار اللہ کے پاس گئے ہیں اور 9 بار وہ واپس آئے ہیں, اور ہر 9 بار میں 5 جو ہے ان میں سے کم ہوتا جا رہا تھا, تو مینس 9 into 5 equals to 45, رائٹ؟ تو 45 نمازیں جو ہے وہ کم ہوتی گئی. آخر میں رہ گئی 5 نمازیں. اب پھر سے واپس آئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بنا؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ 5 رہ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے نہیں, آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑھ پائیں گی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, وہ شرمندہ ٹائپ ہو گئے. تو انہوں نے کہا نہیں موسیٰ بس, اب مجھے اتنی شرم آ رہی ہے کہ میں دوبارہ سے اللہ کو فیس نہیں کر سکتا کہ میں جاؤں اور میں ان سے کہوں کہ نہیں یہ 5 میں سے بھی مجھے کم کر کے دیں. 50 سے 5 پہ آ گئے ہیں, تو اب مجھ میں ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جاؤں اور ان سے اس میں بھی کہوں کہ آپ اس میں بھی کم کر دو. تب سے جو ہے وہ 5 نمازیں ہم پہ فرض ہیں. اب آپ خود سوچو, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم 5 نمازیں پڑھ پائے, تو ہم 50 نمازیں کیسے پڑھتے ہیں؟ اب 50 نہیں ہے تو صرف 5 رہ گئی ہے. تو کائنڈلی پلیز اپنی نماز کو وقت کے ساتھ ادا کرو, کیونکہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ نماز کو آپ لیٹ کرو گے, آپ اس کو پڑھنے میں تاخیر کرو گے, تو اس سے آپ کی نماز جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی. جتنا آپ اس کو دیر سے پڑھتے ہو اتنی ہی اس کا اثر جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا, اور اتنا ہی آپ جو ہے آپ لیزی بنتے جاؤ گے, کاہل ہوتے جاؤ گے. تو لاسٹ میں کیا ہوگا, آپ کہتے ہو چلو ٹائم تو ویسے بھی گزر گیا, اب نہیں پڑھتے. تو یہ چیز بہت زیادہ آتی ہے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو بوائز جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کرو, گرلز جو ہوتی ہے وہ اسی ٹائم میں گھر پہ ادا کرو. تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے آپ نماز با جماعت ادا کر رہے ہو. تو کائنڈلی پلیز اس بات کو ذہن میں رکھو اور اس چیز کو فالو کرو, تاکہ ہم بہت زیادہ گناہگار ہیں, تاکہ ہم سے اور گناہ نہ ہو, اور اللہ تعالیٰ ہمیں کم از کم اس ایک چیز کے صدقے ہمیں معاف کر لے. صحیح ہے؟ تو اب آتے ہیں بکلیٹ کی طرف. اچھا, یہاں پہ ہے 5 نمازوں کے نام اور اوقات درج ذیل کالم میں لکھیں. اب آپ نے اٹھنا بھی ہے, آپ نے نوٹ بھی کرنا ہے کہ نماز فجر جو ہے, نماز فجر لکھو, نماز ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اور اس سے ریلیٹڈ جو ان کے ٹائمنگز ہے, آپ کے علاقے میں کس ٹائم پہ اذان ہوتی ہے, تو وہ آپ نے یہاں پہ ان اذانوں کے جو ہے ٹائمنگز آپ نے نوٹ کرنے سے, یا آپ کی نمازوں کے ٹائمنگز جو ہے آپ نے یہاں پہ لکھنے, کہ مطلب جو ہے جس طرح جمعے کی نماز موسٹلی کئی جگہوں پہ جو ہے 1:30 پہ ہوتی ہے, کہیں پہ جو ہے وہ 2 o'clock میں ہوتی ہے. تو کائنڈلی پلیز آپ ان نمازوں کے اوقات جو ہے آپ ذہن میں رکھو. آپ کسی اگر گرلز ہو تو کسی سے پوچھ لو, یا پھر اگر بوائز ہے تو بوائز نے مست جو ہے وہ نماز با جماعت ادا کرنی ہے, اور یہاں پہ ان کے ٹائمنگز لکھنی ہے. پھر ہے نماز کی اہمیت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 ارشادات بیان کریں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا فرمایا ہے نماز کے بارے میں, کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نماز دین کا ستون ہے. صحیح ہے؟ تو آپ نے 3 احادیث لکھنے ہیں جو
نماز کی اہمیت کے متعلق ہو. اچھا، کس عمر میں بچوں کو نماز کی ترغیب دلائی جائے؟ آپ کی وہ عمر جو ہے نا آپ کی ہو چکی ہے تو آپ پہ فرض ہے نماز. کہتے ہیں کہ کس عمر میں، جب بچہ کون سی عمر کو پہنچ جائے تو اس میں ایون والدین کو یہ الاؤڈ ہوتا ہے، ان کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایون مارے. اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مارے، بے شک مارے، لیکن نماز انہوں نے قضا نہیں کرنی ہے. نمبر 4، حضرت ابو غفاری رضی اللہ عنہ عنہ نے نماز کی اہمیت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا؟ مینز انہوں نے کیا سنا کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، آلریڈی ہم پڑھ چکے ہیں. نمبر 5، باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے؟ اگر ایک نماز آپ باجماعت پڑھتے ہو تو اس کا جو ہے آپ کو ریٹرن میں کتنا ثواب ملے گا، کتنا ریوارڈ ملے گا. صحیح ہے. پھر ہے قبلہ کیا ہے؟ قبلہ کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا قبلہ کیا ہے؟ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہم کس طرف منہ کر کے، کس طرف رخ کر کے ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو قبلہ کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. پھر ہے نمبر 7، مسلمانوں کے قبلے کا کیا نام ہے؟ مسلمانوں کے قبلے کا نام کیا ہے؟ آپ نے وہاں پہ پورا آنسر لکھنا ہے. پھر صفحہ نمبر 35 اور 36 پر دی گئی مشق کا سوال نمبر 2، 3، 4 کتاب پر مکمل کرے. صحیح. سوال نمبر 2، 3، 4 جو ہے وہ آپ نے کتاب پر ہی کرنا ہے. باقی نماز پلیز نماز جو ہے وہ ادا کرتے رہو، اور خاص کر کے نماز جمعہ تو مسٹ، کیونکہ کہتے ہیں ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک جتنے بھی آپ نے گناہ کیے ہو اور آپ نماز جمعہ جو ہے وہ خشوع و وضو کے ساتھ پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ جو ہے وہ آپ کے معاف کر دیتا ہے. تو اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کرے اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق دے. صحیح ہے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہو.